دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 5 کافر کی کرامات. میں بہت تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. آپ کے رسالے میں بہت زیادہ پڑھے ہوئے حضرات مضمون لکھتے ہیں. مجھ کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ان سب عالموں کے سامنے کوئی بات کروں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا. وہ باتیں میں آپ کو سناتا ہوں. اگر یہ باتیں آپ کے دل لگ جائیں تو اپنے علم کی زبان میں ان کو اچھی طرح بنا سنوار کر لکھ لیں. یہ ارادہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کے رسالے میں روحانیت اور علم الیقین پر کوئی نہ کوئی عامل صاحب مضمون لکھتے رہتے ہیں. ان کی باتیں مجھ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن ہمارے دیہات میں اس علم کے پردے میں جو 420 ہو رہی ہے اس نے لوگوں کو برباد کر دیا ہے. میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں تو دیہاتی لوگ مجھ کو کافر کہتے ہیں. اصل واقعہ اس طرح ہے کہ عرصہ 4 سال ہوا ہمارے گاؤں میں میری برادری کے ایک لڑکے کا رشتہ ایک اور گھر سے لیا جا رہا تھا. لڑکے کی خالہ اس کو اپنی بیٹی دینا چاہتی تھی. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دیہات میں اپنی پسند اور اپنی مرضی کی شادی کوئی نہیں کر سکتا. بعض شادیاں والدین بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، برادری کا اپنا حکم چلتا ہے. اس لڑکے کا رشتہ اس کے ماں باپ نے پکا کیا تھا، لیکن اس کی خالہ اس لڑکے کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. مجھ کو پورا یقین تھا کہ یہ لڑکا اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا. مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ لڑکا کبھی بھی اپنی خالہ کے گھر نہیں گیا. چھوٹے ہوئے کبھی گیا ہوگا، جوان ہو کر کبھی نہیں گیا. ہم سب بہت حیران ہوئے کہ اس لڑکے نے خالہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا. میں نے دیکھا کہ وہ خالہ کے گھر جاتا تو 3-4 گھنٹے وہیں بیٹھا رہتا. ایک دن اس کے باپ کو میں نے بہت پریشان دیکھا. میں نے ذرا ہمدردی سے بات کی تو اس نے مجھ کو کہا، چودھری اشرف، میں لڑکے کی طرف سے بہت پریشان ہوں. اس کی خالہ نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے. کل رات اس نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا. اب تم ہی بتاؤ چودھری اشرف کہ یہ ہماری کتنی بے عزتی ہے. ایک طرف کڑمائی ہو گئی ہے اور بیٹا کہیں اور پھنس گیا ہے. تم سیانے آدمی ہو، خدا کے واسطے اس کو کچھ سمجھاؤ. میں نے اس کو کہا کہ میں کوشش تو پوری کروں گا، لیکن آپ کا بیٹا بڑا منہ زور ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کبھی اس نے کہا تھا کہ اس کو خالہ کی بیٹی اچھی لگتی ہے؟ نہیں، اس نے مجھے جواب دیا. تم ضرور حیران ہوگے کہ بیٹے کا یہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے اس کی ماں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہاری خالہ تمہیں اپنی بیٹی دینا چاہتی ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا. کہتا تھا یہ لڑکی مجھے زہر لگتی ہے، اسی واسطے میں خالہ کے گھر نہیں جاتا. اب دیکھو وہ خالہ کے گھر سے نکلتا ہی نہیں. میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ بات کروں گا. دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ میں نے اس لڑکے کو جس کا نام اکرم تھا خالہ کے گھر جاتے ہوئے دیکھا. میں اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا، اکرم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے مجھ کو دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا. مجھ کو اس طرح لگا جیسے اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. وہ رکا نہیں. میں نے اس کو آواز دی. اس نے پیچھے دیکھا لیکن آگے چلتا گیا. میں وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ یہ لڑکا بڑا خوش طبع ہے، ہر کسی کے ساتھ بہت اچھا بولتا ہے. اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ شک ہوا. دوسرے دن میں سارے کام چھوڑ کر وہیں جا کر کھڑا ہو گیا جہاں میں نے اکرم کو جاتے دیکھا تھا. تھوڑی دیر بعد اکرم آ گیا. میں نے آگے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے. میں نے کہا،
यार कोई नाराज़गी हो गई है, तुम तो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते। उसने कबड्डी के खिलाड़ियों की तरह अपने दोनों हाथ मेरे बाजुओं पर मारे और आगे चल पड़ा। मैंने देखा उसके चेहरे और आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। मैं वहीं खड़ा रहा और वो खाला की तरफ चला गया। मैं समझ गया कि ये क्या चक्कर है। मैं अकरम के घर चला गया। उसके माँ बाप को मैंने कहा, तुम्हारे बेटे पर उसकी खाला ने कोई तावीज़ धागा कर दिया है। तुम लोग मुझको काफिर कहते हो, अब तुम अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल हो गया है। मुझे शक है कि तुम जिस पीर के मुरीद हो, ये करतूत उसकी है। नहीं चौधरी अशरफ, अकरम के बाप ने कहा। ये शक मुझे पहले भी था कि लड़के पर काला जादू चल गया है, लेकिन ये काम हमारे पीर साहब का नहीं। वो ऐसा काम नहीं करते और मेरा ख्याल है कि वो ये इल्म जानते ही नहीं। अकरम का बाप अकल वाला इंसान था। मैंने उसकी बात मान ली। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं किसी पीर को नहीं मानता। मेरा पीर खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गांव के लोग मुझे बेपीरा कहते हैं। औरतें मुझको बद्दुआया हुआ कहती हैं। मैं इतना जानता हूँ कि काला इल्म मौजूद है और उससे दुश्मनों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुझको पहले भी किसी ने बताया था कि इस गांव में पीर काला इल्म नहीं करता। मैं इस सोच में पड़ गया कि ये किसने किया है। मैं अकरम की खाला के खामद के पास चला गया। मैंने उसको साफ बताया कि तुम शैतानी कामों से बाज आ जाओ। तुमने अकरम पर जादू करवाया है। तुमको ये होश नहीं कि ये जादू सारी उम्र नहीं चल सकता। तुम्हारी लड़की की शादी उस जादू के ज़ोर पर अकरम के साथ हो जाएगी, लेकिन बाद में जादू ख़त्म हो जाएगा। लड़के पर जो ही जादू का असर ख़त्म होगा, वो तुम्हारी बेटी को तंग करेगा या तलाक दे देगा। उस शख्स ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम अकरम के या मेरी बेटी के चाचा लगते हो, जाओ अपना काम करो। मैं गांव का कमीन तो नहीं था कि दुबक जाता। मैं भी उन्हीं चौधरियों जैसा चौधरी था। मैंने उसे कहा, देखो चौधरी, मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात करता हूँ। मैंने जब बहुत सारी बातें की तो वो कुछ ठंडा पड़ गया। मैंने उसको साफ बताया कि तुम्हारी बीवी बहुत तेज़ है। इस तरह की तेज़ बीवियाँ अपनी मर्दों को जलील करा देती हैं। तुमको मालूम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बीवी ने उल्टा इल्म ज़रूर चलाया है। तुम अपनी मूंछ को ज़रा नीचे करो और इस बेइज्जती से डरो जो तुम्हारे लिए आ रही है। इस बात से वो कुछ ठंडा पड़ गया। तब उसने कहा कि उसको कुछ पता नहीं कि उसकी बीवी क्या करती है और अकरम ने मेरे घर में क्यों आना जाना शुरू कर दिया है। मुझे बस इतना पता है, मेरी बीवी ने कसम खाई थी कि अपनी बेटी अकरम ही को देगी। अगर उसने कुछ किया है तो उसका खुदा जाने, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने साफ तौर पे देखा कि ये शख्स अपनी बीवी के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। मैंने उससे पूछा, तुम भी चाहते हो तुम्हारी बेटी का ब्याह अकरम के साथ हो? उसने साफ जवाब दिया, ना अकरम ना उसके माँ बाप मेरे घर का रिश्ता पसंद करते हैं, फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती उनको रिश्ता दूं? मैंने उसको कहा, अकरम तुम्हारे घर आता जाता है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने साफ कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरी बेटी और मेरी बीवी उसको बहुत पसंद करते हैं। मैंने जब उस शख्स को बीवी के हाथों इतना मजबूर देखा तो मैंने उसको साफ कहा, तो तुम ये मानते हो ना कि तुम्हारी बीवी ने लड़के पर कोई तावीज़ धागा कराया है? उसने मुझे जवाब दिया, हाँ मुझे ये शक तो है। मैंने उससे कहा, याद रखो चाचा कि शैतानी अमल जब उल्टा पड़ता है तो घर बार तबाह करके जाता है। वो डर गया और कहने लगा, मुझे कुछ पता हो तो मैं कुछ करूं? मैंने उससे कहा, मैं कुछ करता हूं, तुम सिर्फ मुझे इजाज़त दे दो। उसने कहा, तुम्हारे दिमाग में जो आता है वो करो, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। मुझे ये पता था कि शैतानी अमल को तोड़ने के लिए शैतानी अमल ही कराया जाता है, लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता था। मैंने गांव के बहुत से आदमियों से पूछा। सब ने कहा कि इस इलाके में काला इल्म जानने वाला कोई नहीं।
میں نے سب سے کہا کہ تمہارے پیر صاحب جانتے ہوں گے۔ سب نے انکار کیا۔ ہمارے علاقے کا تھانے دار ہمارا واقف کار تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کو کہا، دیکھو تمہارے علاقے میں ایک جرم ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو یہ پوری بات سنا دی۔ اس نے کہا، یہ مذہب کا معاملہ ہے، اس واسطے میں اس کو جرم نہیں کہتا۔ میں نے اس کو کہا کہ اس شیطانی عمل کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ کوئی آدمی کسی کو بھنگ یا شراب یا کوئی ایسی ویسی دوائی پلا کر اس سے غلط کام کروائے یا اس کو فائدے کے لیے استعمال کرے تو کیا یہ جرم نہیں؟ تھانے دار نے میری کسی بات پر دھیان نہ دیا اور مجھ کو ٹال دیا۔ یہاں میں اس واردات کو ذرا روک کر آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کوئی زیادہ پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں اور میں دیہاتی ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں انگریزوں کی فوج کا حوالدار تھا اور پاکستان میں آ کر مجھے میڈیکل پینشن ملی۔ آپ ضرور حیران ہوں گے کہ ایک دیہاتی اور فوجی اور بہت تھوڑا پڑھا ہوا عقل والا کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ پیروں کو نہ مانے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے حقیقت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سوا انسان کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کے سوا انسان کو کوئی انسان نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ میں جنگ عظیم دوئم میں برما فرنٹ پر تھا۔ ہر ایک سپاہی کی گردن کے ساتھ یا بازو کے ساتھ اپنے پیر کا تعویذ بندھا ہوا کرتا تھا۔ میرے پاس بھی تعویذ تھا، وہ کہیں گم ہو گیا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس لڑائی میں میری آدھی بٹالین مر گئی۔ مرنے والوں میں تعویذوں والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میرے دل سے آواز نکلی کہ تمہارا تعویذ گم نہ ہوتا تو تم بھی مارے جاتے۔ بس وہاں سے میرے دل میں خدا کی روشنی آ گئی اور سب تعویذ دھاگے نکل گئے۔ اس لڑائی کو چھوڑیں، وہ کافروں کی لڑائی تھی اور ہم کرائے کے سپاہی تھے۔ میں آپ کو اس لڑائی کا حال سناتا ہوں جو میں نے خدا کے نام پر لڑی تھی۔ یہ کشمیر کی پہلی جنگ تھی جو 1947 میں شروع ہوئی تھی اور 1 جنوری 1949 کو ختم ہو گئی تھی۔ اڑی کے محاذ پر دشمن کا توپ خانہ ہم کو بہت برباد کرتا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی صوبیدار کو کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں دشمن کے توپ خانے کو ختم کر سکتا ہوں۔ صوبیدار نے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ حوالدار چھٹی پر چلا گیا ہے یا زخمی ہو کر ہسپتال چلا گیا ہے، آپ مجھے بھول جائیں۔ فوج میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے کوئی کام کرے۔ ہر کام اپنے افسروں کے حکم سے چلتا ہے کیونکہ دماغ افسر کا کام کرتا ہے۔ لیکن کشمیر کا محاذ کچھ اور قسم کا تھا۔ پھر وہ جنگ ہماری اپنی جنگ تھی۔ میں نے صوبیدار کو منوا لیا اور 2 جوان اپنی پلاٹون کے ساتھ لیے، 3 قبائلی پٹھان اور 2 میرپور کے مجاہدین جو سابق فوجی تھے ان کو ساتھ لیا۔ اس پارٹی کو میں نے بتایا کہ کیا کام ہے، ان کو زبانی ٹریننگ دی۔ کشمیر کی لڑائی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آسمان سے سبز کپڑوں والے انسان اترتے ہیں اور وہ مجاہدین کی مدد کرتے ہیں، اور ہندوستان کے ہوائی جہاز جو بم پھینکتے ہیں ان کو سبز پوش راستے میں پکڑ کر دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے اپنی پارٹی کو کہا، دیکھو جوانوں، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے سبز کپڑوں والا کوئی انسان یا فرشتہ نہیں اترے گا۔ جب خدا خود تمہارے ساتھ ہے تو وہ سبز کپڑے والوں کو کیوں بھیجے گا؟ تم کافروں کے خلاف لڑ رہے ہو، اور جو کافر کے خلاف لڑتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ میں نے ان کو کہا، خبردار کسی پیر فقیر اور مرشد کا نام نہ لینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے جانا، تمہارے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ کہانی پڑھنے والے دوستو یقین کرنا کہ میرے ایک میر پوریے نے اپنے گلے سے تعویذ اتار کر پھینک دیا۔ ہم رات کے پہلے پہر چل پڑے، پہاڑیوں میں چلتے چلتے اور دشمن کی پوسٹوں کے نیچے سے گزرتے ہم دشمن کے توپ خانے کے پیچھے پہنچ گئے۔ وہ محاذ بہت گرم تھا۔ اللہ نے ہماری مدد یہ کی کہ دشمن کے توپ خانے نے فائرنگ شروع کر دی۔
اس سے ہم کو یہ فائدہ ملا کہ پتہ چل گیا کہ دشمن کی گن پوزیشنیں کہاں ہیں۔ وہ ایک پہاڑی کی ڈھلان تھی۔ اس بات کو چھوڑیں کہ ہم پہاڑی کے اوپر کس طرح خاموشی سے چڑھ گئے۔ ہم اوپر سے نیچے آئے۔ میں نے پارٹی کو جوڑی جوڑی میں بانٹا ہوا تھا۔ میری گنتی یہ تھی کہ توپیں 6 ہیں۔ میری ایک جوڑی نے سب سے پہلے گرنیڈ پھینکا۔ گرنیڈ وہاں گرا جہاں توپ کے گولے رکھے ہوئے تھے۔ اتنی زور کا دھماکہ ہوا جس سے پہاڑی ہل گئی۔ اس کے بعد میں نے گرنیڈ پھینکا۔ اس گرنیڈ نے بھی وہی کام کیا۔ اس کے بعد مجھ کو پتہ نہیں کہ کتنے دھماکے ہوئے اور کیا ہوا۔ ہم اپنا کام کر کے وہاں سے نکلے۔ صبح اپنی پوزیشن میں واپس پہنچ گئے۔ ہم اکیلے اکیلے آئے تھے۔ ایک جوان میری پلاٹون کا اور ایک سابق فوجی میرپور کا واپس نہ آ سکے۔ یہ پتہ چل گیا کہ 4 توپیں بالکل تباہ کر دی گئی تھیں۔ اس گن پوزیشن کو تباہ کر کے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا۔ 5-6 دنوں کے بعد میرے بائیں بازو میں گولی لگی۔ مجھے پیچھے لے آئے۔ گولی کسی ایسی رگ کو کاٹ گئی کہ میرا بازو کوہنی سے اکڑ گیا اور بیکار ہو گیا۔ لیکن مجھے افسوس کی بجائے خوشی ہے کہ میں نے خدا کی خوشنودی کے لیے کچھ کیا ہے۔ میری روح ایسی روشن ہوئی کہ سب تعویذ، دھاگے، وہم اور ڈھکوسلے ذہن سے نکل گئے۔ بس یہ وجہ ہے کہ میں ان دنیاوی چکر بازیوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ تھانے دار نے مجھ کو ٹال دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اسلامی ملک کا تھانے دار اگر پیری مریدی اور شیطانی علم اور عمل کو جرم نہیں سمجھتا تو لوگوں کو خدا کی روشنی کون دکھائے گا۔ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ کم از کم اپنے گاؤں والوں کو روشنی دکھاؤں گا۔ میں نے رات کو کچھ نفل پڑھے اور خدا سے دعا مانگی کہ یا مولا مجھ کو راستہ دکھا جس پر میں چل کر میں ان گمراہ لوگوں کو تمہاری روشنی دکھا سکوں۔ اس کے بعد میرا دماغ ایک بڑے قابل سراغ رساں کی طرح کام کرنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ اکرم کی خالہ نے اگر کسی سے کوئی شیطانی عمل کرایا ہے تو وہ ضرور اس کے پاس جاتی ہوگی۔ میں نے اس عورت پر نظر رکھ لی۔ ایک رات میں ویسے ہی باہر نکلا اور گاؤں سے تھوڑا باہر گیا۔ چاندنی صاف تھی۔ مجھے دیکھ کر چوکیدار آ گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، چودھری کدھر گھوم رہے ہو؟ مجھے خیال آیا میں اس شخص کو بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا، میں تم کو انعام دوں گا، تم اکرم کی خالہ پر نظر رکھو، وہ رات کہیں جاتی ہوگی۔ چوکیدار نے کہا، چودھری جی اس وقت آپ کچھ اور مانگتے، وہ اب بھی کہیں گئی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، کدھر گئی ہے؟ اس نے مجھے ساتھ لیا اور ایک ایسا گھر دکھایا جو گاؤں کے باہر تھا۔ وہ ایک شریف آدمی کا گھر تھا۔ وہ آدمی کھدر کے کپڑے بنتا تھا، سن کی رسیاں بھی بناتا تھا، ان پڑھ لوگوں کے خط پتر بھی لکھتا تھا۔ اتنے میں ایک عورت گھر سے نکلی۔ ہم ایک طرف ہو گئے۔ وہ ہمارے قریب سے گزری۔ وہ اکرم کی خالہ تھی۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ اس عورت کو 3-4 مرتبہ رات کو اسی وقت اس گھر میں آتے جاتے دیکھ چکا ہے۔ چوکیدار غریب سے لوگ ہوتے تھے۔ وہ چودھریوں اور اونچی ذاتوں کے کاموں اور کرتوتوں میں دخل نہیں دیا کرتے تھے۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس گھر میں یہ عورت کیا لینے آتی ہے۔ یہ تو ایک شریف آدمی کا گھر ہے۔ خالہ شریف عورت نہیں تھی۔ میں نے چوکیدار کو کہا، آئندہ جب بھی یہ عورت اس گھر میں آئے تو مجھے جگا کر بتانا۔ چوکیدار کچھ ڈر گیا، کہنے لگا، چودھری جی مجھ غریب کو کیوں مرواتے ہو؟ میں نے اس کا دل بڑا کیا اور کہا، چلو میرے گھر آؤ۔ میں نے گھر آ کر اس کو 10 روپے دیے۔ اگلے 6-7 دنوں میں چوکیدار نے 2 مرتبہ مجھے جگا کر بتایا کہ اکرم کی خالہ اسی گھر میں گئی ہے۔ میں نے دونوں مرتبہ باہر جا کر خالہ کو واپس آتے دیکھا۔ میں نے دونوں مرتبہ چوکیدار کو 5-5 روپے دیے۔ اب مجھے زیادہ ثبوت اور شہادت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس آدمی کے گھر ایک دن چلا گیا۔ وہ بہت پیار اور احترام سے ملا۔ میں نے سیدھی اور کھری بات کی۔ میں نے کہا، فلاں چوہدرانی رات کو تمہارے پاس کیوں آتی ہو؟ وہ اتنا گھبرایا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن آدمی ایسا ہوشیار تھا
کہ فوراً بولا، اس عورت کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے۔ مجھے میرے استاد نے ایک دم درود بتایا تھا۔ اس چودرانی کو کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ مجھ کو آدھے سر کے درد کا دم آتا ہے۔ اس دم کا یہی وقت ہے، اسی واسطے آتی ہے۔ میں نے اس کو کہا، تم کچھ اور بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں اور تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہنے لگا، میں تو دم کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اس چودرانی کو کس طرح پتہ چل گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت شروع کر دی کہ میں اس پر کوئی شک و شبہ نہ کروں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس شخص پر کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اکرم کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب اکرم کے لوگ بھی کہتے تھے کہ اکرم کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے چلنے سے صاف پتہ لگتا تھا کہ وہ کسی اثر میں ہے۔ ایک دن اس کا باپ میرے آگے رو پڑا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور اس کو یہ بھی کہا کہ دیکھو، اگر میں اس سلسلے میں کوئی کارروائی کروں تو اس کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس نے میری خوب ہلہ شیری کی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خدا سے روشنی مانگی تھی اور میں ایک شیطانی عمل کے خلاف جہاد کر رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا نے میری کس طرح مدد کی۔ 4-5 دن کے بعد کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک گاؤں میں ایک ماتم پر جانا پڑا۔ میں وہاں سے رات کو واپس چلا۔ اپنے گاؤں سے میں آدھا یا پون میل دور پہنچا ہوں گا کہ چاندی میں مجھے ایک چوڑے کھڈ میں ایک عورت نظر آئی جو سر سے پاؤں تک کپڑوں کے بغیر کھڑی تھی۔ میں نے چڑیلوں کو کبھی نہیں مانا، لیکن اس عورت کو دیکھ کر میرا دل بھٹک گیا کہ یہ چڑیل ہے۔ میں کھڈ کے اوپر تھا، وہ نیچے تھی، میرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ چڑیل کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں، لیکن اس عورت کے ہاتھ پاؤں سیدھے تھے۔ اس نے مجھے دیکھ کر بڑی زور سے کہا، جا جا۔ میں نے 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھی اور کھڈ میں کود گیا۔ کلہاڑی سیدھی کر کے کہا، سچ بتا تو کون ہے، نہیں تو سر کھول دوں گا۔ وہ مجھ سے ڈر کر پیچھے ہٹی۔ میں دلیر ہو گیا کہ یہ عورت ہے، چڑیل نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھ سے اپنے سطر پر پردہ ڈال رہی ہے۔ ویسے ہی میری نظر پڑ گئی، مجھے اس کے کپڑے نظر آئے۔ میں نے اس کی طرف پیٹھ کر لی اور کہا، کپڑے پہنو۔ دیہات کے لوگ عجیب و غریب ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ عورت کوئی ٹونا کر رہی تھی۔ وہ کپڑے پہن چکی تو میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کیا کر رہی تھی۔ اس نے کہا وہ بے اولاد ہے اور ایک آدمی نے اس کو یہ ٹونا بتایا ہے کہ اس جگہ کپڑے اتار کر کھڑی ہو جاؤ، اور اس نے کچھ الفاظ بتائے تھے کہ یہ پڑھتی رہو تو 2-3 جنات آئیں گے اور وہ جو تم کو حکم دیں وہ مان لینا، اور اس کے بعد تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے کہا، مجھے تم ہر طرح اپنی سمجھو، صرف یہ مہربانی کرنا کہ میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں نے اس کو کہا، میں نہ شیطان ہوں، نہ شیطانی عمل پسند کرتا ہوں۔ تو مجھے اس آدمی کے پاس لے چلو جس نے تمہیں یہ بتایا ہے۔ وہ کسی دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ میری منتیں کرنے لگی کہ مجھے اس آدمی کے پاس نہ لے کے جاؤ۔ میں نے کلہاڑی سیدھی کی، اس کو ڈرایا اور کہا میں اس کو اٹھا کر اپنے گاؤں لے جاؤں گا۔ وہ میرے ساتھ چل تو پڑی، لیکن قدم قدم پر وہ رکتی تھی، میری منت سماجت کرتی تھی اور ایک فحاشہ عورت کی طرح مجھ کو اپنا آپ پیش کرتی تھی۔ میں چلتا گیا اور اس کو سمجھاتا رہا کہ تم عزت دار عورت ہو، ایک خواہش نے تم کو مجبور کر دیا ہے کہ تم یہ شیطانی عمل کرو۔ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ جان دے دے، اپنی عزت کسی کو نہ دے۔ میں تم کو یہی دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں کہ تم کتنے بڑے دھوکے میں آئی ہوئی ہو۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری عزت پر میں جان دے دوں گا۔ اسی طرح وہ مجھے میرے ہی گاؤں میں لے گئی، اور اس وقت میں بے حد حیران ہوا جب اس نے مجھے اس گھر کے دروازے کے سامنے جا کھڑا کیا جس میں اکرم کی خالہ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ تو ہمارے گاؤں کا ایک شریف آدمی ہے، تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ عورت اس قدر غصے میں آ گئی کہ اس نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارے۔
دروازہ کھلا تو وہ آدمی میرے سامنے آیا جس کو سارا گاؤں نہایت شریف سمجھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس عورت کو یہ شیطانی ٹونا تم نے بتایا ہے؟ وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ کواڑوں کے ساتھ ٹکرا کر گر پڑا۔ میں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، فوراً بولو۔ اس نے ہم دونوں سے کہا، اندر چلو۔ ہم اندر گئے تو اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے یہ کہا کہ چودھری، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ جیسا تھپڑ تم نے میرے منہ پر مارا ہے ایسے تھپڑ ہر روز تمہارے منہ پر پڑیں گے، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تھپڑ کون مار رہا ہے۔ میں تم کو چلتی پھرتی لاش بنا سکتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارے پاس کالا علم ہے، میں نے کہا۔ میں تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، تم اپنا علم مجھ پر چلاؤ۔ تم کو اجازت ہے، جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو کرو۔ میں چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دل ہی دل میں سورت اخلاص کا ورد شروع کر دیا اور خدا پر توجہ اس طرح لگا لی جیسے یہاں میرے اور خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ وہ اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ میرے چہرے کے قریب کر کے کچھ منہ ہی منہ میں بولنے لگا۔ میں نے سورت اخلاص کا ورد جاری رکھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ مجھے ہپناٹائز کر رہا ہے۔ وہ بہت دیر اپنا عمل کرتا رہا۔ اس نے اپنے دونوں انگوٹھے میری کنپٹیوں پر رکھ کر دبائے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن مجھے کچھ اثر نہ ہوا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کتنے منٹ یا کتنے گھنٹے گزر گئے۔ آخر وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ میں بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چودھری، اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم بھی یہ علم جانتے ہو۔ تمہارا پیر استاد کون ہے؟ میں نے انگلی آسمان کی طرف کی اور چپ رہا۔ بولو چودھری، کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تم کو بہت شریف آدمی سمجھتا تھا، میں نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ سودا بازی کر کے چپ ہو جاؤں گا تو یہ خواہش دل سے نکال دو۔ میں تم کو سارے گاؤں میں ننگا کروں گا اور تم کو اس گاؤں سے نکلوا دوں گا۔ اس عورت کو دیکھو، یہ ایک شریف گھرانے کی عورت ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو سوچو کہ وہ اس عورت کے ساتھ کیا کرتا۔ اس عورت کی جوانی اور خوبصورتی دیکھو، پھر یہ دیکھو کہ خدا نے مجھ کو کتنی طاقت دی ہے کہ میں اس عورت کو اپنی بہن اور بیٹی سمجھ کر یہاں لے آیا ہوں۔ تم پہلا کام یہ کرو کہ اکرم سے اپنا اثر آج رات ہی اتار دو۔ میں صبح اکرم کو صحیح حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو دوپہر سے پہلے پہلے تمہارے اس گھر کو آگ لگی ہوئی ہوگی۔ ایک تو میں گاؤں کے چودھری خاندان کا فرد تھا، دوسرے اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ میرے پاس بھی اس جیسا کوئی علم ہے۔ میں نے اس کو بالکل نہ بتایا کہ میں اللہ کے کلام پر عقیدہ رکھتا ہوں اور وہی پڑھتا ہوں۔ اس نے وعدہ کیا کہ صبح اکرم بالکل پہلی حالت میں آ جائے گا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ تو گھر میں کسی کو بتائے بغیر آئی ہوگی، لیکن اس کو تو بہت دیر ہو گئی ہے، بیچاری پکڑی جائے گی۔ مجھے معلوم تھا اس آدمی کی گھوڑی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنی گھوڑی فوراً مجھے دے دو۔ تھوڑے سے وقت میں وہ گھوڑی تیار کر کے لے آیا۔ میں گھوڑی پر سوار ہوا، اس عورت کو پیچھے بٹھایا اور گھوڑی دوڑا دی۔ اس کو اس کے گاؤں کے باہر اتارا اور واپس آ گیا۔ گھوڑی اس آدمی کو واپس کی اور اس کو ایک بار پھر دھمکی دی کہ وہ میرا کام کر دے۔ اس نے میری منت کی کہ میں اس کا یہ راز کسی کو نہ دوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم نے یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے کسی وقت ایک سادھو مہنت کی بڑی خدمت کی تھی۔ اس نے خوش ہو کر اسے اپنی شاگردی میں بٹھا لیا اور یہ علم سکھا دیا۔ چودھری، اس نے کہا، اس گاؤں کی 3 عورتوں کے سوا اس راز سے کوئی بھی واقف نہیں۔ اب اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے کر دو تو بھی میں ان 3 عورتوں کے نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ تمہاری برادری کی عورتیں ہیں۔ نہ پوچھو تو اچھا ہے، نہیں تو اس گاؤں میں بڑا خون خرابہ ہوگا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اس گاؤں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے خود بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں اپنی برادری کو جانتا تھا۔ جب انسان گاؤں کا چودھری بن جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لیے ہر گناہ معاف ہے۔ دوسرے دن میں گھر سے نکلا اور اکرم کے گھر کا رخ کیا۔ اکرم اپنے دروازے میں کھڑا تھا۔
مجھے دیکھ کر بڑی خوشی سے بولا، آؤ چاچا، کہاں چلے گئے تھے؟ تم اتنے دنوں سے نظر ہی نہیں آئے۔ اور وہ مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کچھ پریشان سا ہو کر کہا، معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں یہ بھی جانتا تھا اسی گاؤں میں چل پھر رہا ہوں، لیکن یہ بھی پتا چلتا تھا جیسے یہ کوئی اور دنیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، سنا ہے تم خالہ کی بیٹی سے شادی کر رہے ہو؟ اس نے حیران ہو کر کہا، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ میں سنکھیا کھا لوں گا، خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ اکرم اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا تھا۔ اس کی شادی وہیں ہوئی جہاں اس کے ماں باپ چاہتے تھے۔ وہ ہر طرح صحیح رہا۔ اس عورت کی کہانی الگ تھلگ ہے جسے میں نے ٹونا کرتے پکڑا تھا۔ وہ پوری سنانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اب اس کے 2 بچے ہیں لیکن خاوند دوسرا ہے۔ میں نے ایک ڈرامہ کھیل کر پہلے خاوند سے اس کو طلاق دلوا دی تھی۔ اس عورت نے دوسری شادی کی تو اس کے 2 بچے ہوئے۔ لوگ اب بھی مجھے کافر ہی کہتے ہیں۔